بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سے سلمان گل۔ احساس قربانی 2021۔ جی ہاں، قربانی چاہے حالات کچھ بھی ہوں، معاملات کچھ بھی ہوں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ قربانی کرنا ہمارے لیے ناممکن بن جائے۔ سابقہ کچھ سالوں کی، گزشتہ 1-2 سالوں کی تو مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ قربانی کا کرنا محال تھا، اور پھر پاکستان کے علاوہ جو ریاستیں ہیں وہاں پر بسنے والے، ابھی اس وقت مجھے امریکہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، برطانیہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور دیگر اسکینڈینیوین ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، یورپین کنٹریز ہیں جہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ جب آپ وہاں قربانی کا یہ جو فریضہ ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، جب اس کو زیر عمل لاتے ہیں تو یہ حسن آپ کو دیکھنے میں نہیں آتا کہ گلی گلی میں جانور کا خون بہایا جا رہا ہو، اس کا گوشت ایک ایک گھر میں از خود پہنچایا جا رہا ہو، اس کا گوشت مستحق غرباء تک پہنچایا جا رہا ہو۔ گو کہ قربانی کا تمام تر گوشت اگر آپ از خود بھی کھا لیں، علماء کرام سے جیسا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو بھی وہ آپ کو جائز ہے، اور مطلب آپ گناہ کے زمرے میں نہیں آتے۔ لیکن اس کے 3 حصے ہمیں علماء فرماتے ہیں کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غرباء کے لیے۔ بدرجہ اتم کچھ لوگ نیکی کی اس منزل پر پائے گئے، اور اولیاء کاملین کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے عمل پیرا لوگ نظر آئے کہ جو لوگ، یہ میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ صحابہ، یہ اہل بیت اطہار، یہ اولیاء امت، یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان کے در پر کوئی آیا، یہ از خود بھوکے ہیں 2 روز سے، لیکن آنے والے سائل کو خالی نہیں بھیجا بلکہ اسے کھلا کر سیر کر کے بھیجا۔ مطلب جن کا مشن یہ تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے۔ مکمل دین جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھنا چاہا اور کہا مجھے 2 جملوں میں مکمل دین بتا دیجئے، پورا دین 2 جملوں میں بتا دیجئے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں کی خدمت، یہ مکمل دین ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور ہو سکتا ہے حقوق اللہ کی معافی اللہ کی صفت رحمت سے، کیونکہ بندہ تو اپنے عمل پہ تو نہیں ناز کرتا نا، بندہ تو اس کی رحمت پہ ناز کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں کہا کہ اب میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا میرے بندے، چاہے تیرے گناہ پہاڑ جتنے ہی کیوں نہ ہوں، تو میری طرف آ، میرے راستے پر آ، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ اپنے حقوق بھی معاف فرمانے والا، وہ ہم نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا انہیں معاف فرمانے والا۔ لیکن جب بات آئے حقوق العباد کی تو اللہ رب العزت حقوق العباد کی معافی نہیں دیتا، جبکہ اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اس کے خانہ قدرت میں، اس کے اختیار میں ہر شے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ان کو اتنا شرف، عزت اور وقار اس نے بخشی ہے کہ اگر تم نے میرے کسی بندے کا دل دکھایا تو اس کی عزت نفس تم نے مجروح کی، تو گویا تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور ایسا ناراض کہ جب تک تمہارا وہ بندہ تم سے راضی نہ ہو جائے تب تک تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن بندگان خدا، فرزندان توحید، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب حسد، جب فاصلے، جب ایک دوسرے کی ضد میں آ کر ایک دوسرے کو گرانے کے مقصد کے ساتھ زندگی لوگ گزار رہے ہیں، جب لوگ آپ سے کچھ بھی کر لینے کے بعد راضی نہ ہوتے ہوں، تو تب ایسے دور میں کہ جب بندوں کو راضی کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہو، لیکن تمہارا رب تب بھی تم سے اتنی ہی آسانی سے راضی ہو جائے گا۔ وہ ایک عمل جو جس موقع پر اس کے حکم کے مطابق اسے سب سے زیادہ عزیز ہو، وہ ایک عمل بجا لانے میں کبھی غفلت نہ کرنا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کبھی غفلت نہ کرنا۔ وہ عمل کیا ہے؟ یہ 3 ایام نحر جنہیں کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے یہ جو 3 روز ہیں، ان میں وہ سب سے بہترین عمل جسے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی اور عمل ان دنوں میں ایک دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور یہ ایک قربانی کا عمل ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، تو کوئی بھی نیکی
اس نیکی سے بھاری نہیں ہو سکتی. کچھ تنگ ذہن اور کچھ نت نئے ذہن گزشتہ ماہ و سال میں ایسے سوالات قائم کرنے لگے کہ قربانی کے دنوں میں 10 لاکھ اور 20 لاکھ کا جانور لا کر قربانی کرنا، کیا یہ پیسوں کا ضیاع نہیں؟ کیا ان پیسوں سے کسی بچے کی شادی نہیں کروائی جا سکتی تھی؟ کیا ان پیسوں سے کوئی عظیم نیکی، کسی بیوہ کی مدد، کسی یتیم کی مدد، کسی کو تعلیم دلا دیتے، کوئی اور کام کر لیتے؟ میرا ان تمام ذہنوں سے، اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی سوال ہے تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا سال کے 365 دنوں میں سے 362 دنوں میں یہ نیکیاں نہیں کی جا سکتی؟ کیا انہی 3 دن میں کہ جب اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ کوئی نیکی پسند نہیں ہے، ان 3 دنوں میں آپ کی عقل تنقید کرنے سے باز نہیں آئے اور آپ کو کہیں کہ جی 20 لاکھ اور 10 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر اس 20 لاکھ میں اخلاص ہے تو وہ 20 لاکھ کا 20 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. کہ انسان کو مال اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نظر آتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ مال عزیز ہوتا ہے، اور وہ مال جب بندہ اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرے تو تب رب کی رحمتوں کو نہیں پائے گا. کیا رب کی بارگاہ سے اسے نفع نہیں ملے گا؟ جس نے 20 لاکھ خرچ کیا رب اسے 20 کروڑ گنا عطا فرمائے گا. تو ہمارا ایمان ہے. ایسے ذہنوں میں ایسے سوالات انڈیلنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ وہ جہنم کے لیے ایندھن بنا رہے ہیں اس دنیا میں، اپنا جہنم کا ٹھکانہ مضبوط اور یقینی بنا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے جو لوگ قریب ہیں انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی طرف کان ہرگز نہ دھرے جائیں. دنیا آج جس مشکل کا سامنا کر رہی ہے اور دنیا آج جن مسائل سے دوچار ہے، اللہ کا فضل ہمیں ان مسائل سے نکال بھی رہا ہے اور ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر اسی کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہوں گے. ناظرین محترم اور ناظرات، مطلب میری مائیں بہنیں اور میرے مرد حضرات، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ احساس جو کہ آپ کا جانا پہچانا ادارہ ہے، جس پر آپ کا بھروسہ مضبوط اس لیے بھی ہے کہ گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ انسانیت کی خدمت پر مسلسل لگا ہوا ہے یہ ادارہ، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و مسلک احساس نے انسانیت کی خدمت کی ہے. اور یہ بیڑا جس عزم مسلسل کے ساتھ احساس نے اپنے سر اٹھایا، یقین کیجئے رشک آتا ہے مجھے. اور میں جب سے وابستہ ہوں اور جتنی خدمات میں نے دیکھی ہیں، چاہے بچیوں کی شادیاں ہوں، چاہے مساجد کی تعمیر ہو، چاہے دور جدید کا کنواں یعنی ہینڈ پمپ جسے کہتے ہیں وہ لگوائے جائیں، لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی، لوگوں کو غذا کی فراہمی، لوگوں کو ادویات کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی، اور ہر طرح سے انسانیت اور شعبہ انسانی میں خدمت کا علم بلند کرنے والا یہ ادارہ اب ذی الحج سے قبل اپنی سالانہ اجتماعی اور میں کہتا ہوں دنیا کی ایک بہت بڑی اجتماعی قربانی میں آپ کو دعوت دیتا ہے. امت مسلمہ یکجا ہو کر دنیا کے کونے کونے سے یہ اجتماعی قربانی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اور ہمیں فیض ملتا ہے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریق سے. اور یہ وہ طریق ہے جسے آقا نامدار، ان تمام انبیاء کے سردار حضرت سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنے دست شفقت سے، اپنے دست رحمت سے بھی سر انجام دیا. اور آپ نے جب بھی قربانی کی تو آپ نے اپنی جانب سے اور ہم سب کی یعنی اس امت کی جانب سے قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دیا. آج وقت ہے کہ ہم اپنی یہ جو سالانہ قربانی ہے، جسے ہر سال آپ ہمارے پاس شامل کرواتے ہیں، نام دیتے ہیں اور ہم آپ کے ناموں سے یہ قربانی کرتے ہیں. اور میں ہر سال یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قربانی کے حصوں میں پہلا حصہ جناب رسالت مآب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، یعنی نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج و بلا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ اپنی قربانی کا پہلا حصہ لکھوایا کیجئے. انشاءاللہ یہ نام کوئی باغ اجڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام. تو میرے آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी की बरकत से दीगर जो नाम हमारे घर वालों के होंगे, मरहूम वालदैन के होंगे, उन सभी को आपकी शफ़ाअत कुबरा, आपका फैज़ मुसलसल, आपके दरियाए रहमत में से हिस्सा मिलेगा और बाकी तमाम नामों की कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये यकीन कामिल है कि दोनों आलम के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब एक बार ले लिया जाए, किसी शय में शामिल कर लिया जाए, उन पर दुरूद पढ़ दिया जाए, तो ये एक ऐसा वसीला है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी तौर रद्द नहीं फरमाता। जिसने भी इस वसीले को पेश किया और अपने लिए कुछ मांगा, दोनों आलम के खालिक ने, दोनों आलम के मालिक ने अपना दरवाज़ा रहमत वा किया और उसे कायनात की हर शय अता कर दी, जिसने भी इस नाम का वसीला पेश करके मांगा। आइए इज्तिमाई कुर्बानी 2021 एहसास की एहसास कुर्बानी अपील में अपना हिस्सा लिखवाइए। मैं बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में कुर्बानी करना चाहते हैं, एक बार फिर बताऊँ कि पाकिस्तान में, भारत में और जम्मू कश्मीर में, यानी जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी एहसास इस बरस भी कर रहा है। ज़ाहिर इंडिया में और जम्मू कश्मीर में वहाँ की लोकल NGOs के साथ कोलैब के साथ हम इसे अपने ज़ेर अमल ला रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं और बड़े जानवर में हिस्सा डालना चाहते हैं, ईच ईयर यानी एक फ़र्द वाहिद की कुर्बानी, उसके लिए आप हमें 55 UK पाउंड्स 75 US डॉलर्स दे सकते हैं। एक फ़र्द की कुर्बानी हो जाएगी। अगर आप बड़ा जानवर करना चाहते हैं कुर्बान, जिसमें 7 हिस्से होते हैं, आप अपने घर के अफराद के 7 हिस्से लिखवाइए, 7 नाम लिखवाइए। 385 UK पाउंड्स 525 US डॉलर्स के ज़रिए इंशाअल्लाह 7 हिस्सों पर मुश्तमिल एक बड़ा फरबा खूबसूरत दिखने वाला जानवर आपकी जानिब से, आपकी फैमिली की जानिब से कुर्बान कर दिया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि तमाम तर शरई तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाता है। वक्त के अकाबिर उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी ये कुर्बानी सालाना होती है और इस बरस भी इंशाअल्लाह ज़ेर अमल आ रही है। अगर आप बकरा पेश करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ना कि जो अपने लिए पसंद करें वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। बकरे की कुर्बानी करना चाहते हैं तो 120 UK पाउंड्स यानी 120 UK पाउंड्स के ज़रिए एक बकरा एक फ़र्द वाहिद की कुर्बानी के लिए काफ़ी होगा। और अगर आप US डॉलर्स में देना चाहते हैं तो 165 US डॉलर्स के ज़रिए यानी 165 अमरीकी डॉलर आप पेश कीजिए एक बकरे की कुर्बानी फ़र्द वाहिद के लिए। अगर आप कुर्बानी इंडिया में करना चाहते हैं, भारत में, तो भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में एहसास हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी कर रहा है। एक हिस्सा भारत में कुर्बानी के लिए 25 UK पाउंड्स और 35 US डॉलर्स है। अगर आप बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहते हैं जिसमें 7 हिस्से होते हैं, 7 अफराद की जानिब से कुर्बानी हो जाएगी। 175 UK पाउंड्स 245 US डॉलर्स भारत के लिए यानी इंडिया के लिए आप पेश कर सकते हैं। अगर आप बकरा कुर्बान करना चाहते हैं भारत में यानी इंडिया में तो 120 UK पाउंड्स एंड 175 US डॉलर्स के ज़रिए आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ़ और सिर्फ शीप यानी दुम्बे की कुर्बानी है और इलाकाई ज़ाहिर है वहाँ पे जो दस्तयाबी है जानवर की, तो दुम्बे की कुर्बानी, वहाँ दुम्बे का गोश्त भी लोग शौक़ से खाते हैं। 145 UK पाउंड्स के ज़रिए 205 यानी 205 US डॉलर्स के ज़रिए आप जम्मू कश्मीर में, ज़ाहिर मकबूजा कश्मीर हमारे मुसलमान वहाँ पर आपको पता है कितनी मुश्किलात को फ़ेस कर रहे हैं। इस बरस उनको भी गोश्त पहुँचाने का अज़्म किया, भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में गोश्त पहुँचाने का बंदोबस्त किया एहसास ने। और पाकिस्तान के उन इलाक़ों में ख़ुसूसी तौर पर कि जहाँ गोश्त की दस्तयाबी नहीं है और लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं, पूरे ख़ानदान निकल कर आ जाते हैं जब एहसास की गाड़ी वहाँ पहुँचती है। कैंपस लगाए जाते हैं और वहाँ एहसास के कैंप में लोगों को गोश्त तकसीम किया जाता है। मेरे डायरेक्टर जनाब आमिर ख़ान साहब आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनाज़िर दिखा रहे हैं कि किस नज़्म व ज़ब्त के साथ लोगों को कतार दर कतार गोश्त फराहम किया जाता है। और ये इस थैली में कोई आधा किलो या 1 किलो गोश्त नहीं होता, बल्कि अच्छे वज़न में गोश्त होता है, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मकदार में गोश्त होता है ताकि लोग उसे खूब शौक़ से खा सकें। पूरा घराना अगर कई बार भी खाना बना कर खाना चाहे तो खा सकता है और आपको और हम सबको दुआएं देगा इंशाअल्लाह इस साल भी। नाज़रीन इकराम, बताता चलूं कि आज एहसास टेलीथॉन में हमारे साथ रात के इस पहर अपनी कुर्बानी यानी अपना हिस्सा पेश करने के लिए उलमाए किराम भी मौजूद हैं, आलिम दीन भी मौजूद हैं और सना खान रसूल भी मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब
حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، ایک بار پھر آپ نے وقت دیا، اور ظاہر ہے یہ اجتماعی قربانی جو ہے اس کا ہم آغاز جانیں گے، اللہ کی نشانی اجتماعی قربانی، اور پھر ظاہر ہے ویسے تو فقط قربانی اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ اجتماعی قربانی ہم کہتے ہیں نا کہ اجتماعیت میں فائدہ ہے اور انفرادیت میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اجتماعیت میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز نوجوان ثنا خواں جناب بھائی محمد عامر قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں چاہتا ہوں آغاز ہو حمد رب جلیل سے، اللہ رب العزت کی کوئی حمد پڑھی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ جی۔ تیری شان امن والا ہو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امن والا ہو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام تیرے نام تیرے نام مولا، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہ گیردہ، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، یہی عرض ہے یہی آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تو رحیم 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 مولا، تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو ہی میرا رب عظیم ہے، تو ہی میرا رب عظیم ہے، مولا تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ عامر بھائی ایک دو شعر اور بھی کسی حمد کے ہو جائیں ماشاءاللہ، اگر وہ ہو جائے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں
جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے خود تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے بھائی عامر حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضور، فلسفہ قربانی ایک بار پھر یادیں تازہ ہوں، ہم اپنے اس ماضی کے اس روشن باب کی طرف نگاہ کریں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے قربانی جو ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کا تصور کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو قربانی کا ایک جو سلسلہ چلا اور جس طریقے کو اس امت میں اللہ رب العالمین نے لازم فرمایا، وہ پوری تاریخ بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا رسول ہم قربانی کریں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ اون کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ اون کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ہر بال کے بدلے میں، ہر اون کا جو حصہ ہے اس کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو بیان فرمایا، اس کی تاریخ سب سے پہلے بیان فرمائی کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ہم اگر آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو بچپن سے لے کر آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں آزمائشیں، ابتلائیں، امتحانات کا سلسلہ میں نظر آتا ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے کہ بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ 86 سال کی عمر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب وہ بڑے پیار، بڑی محبت کے ساتھ آپ اس کی پرورش فرما رہے ہیں اور ان کو پال رہے ہیں، کیونکہ اس عمر میں ایک تو بیٹا دیا جانا، اور پھر کئی ظاہر ہے بیٹا اکلوتی اولاد، ایک تو مطلب میں یوں کہوں گا
کہ ایک والد اولاد کے لیے ترس رہا ہو بے شک اور پھر اسے اللہ بیٹا نصیب کرے بے شک، اور پھر اس کی حد سے زیادہ محبت ہو جائے اس بیٹے سے، حد سے زیادہ. اور پھر اوصاف جو قرآن نے بیان فرمایا نا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا، بردباری والا، اور ان اوصاف کا مالک جو بیٹا ہو اللہ تعالیٰ وہ ایسی خوبیوں والا بیٹا عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور پھر جب وہ بیٹا ابھی کمسن ہے، ابھی شیر خوار ہے، تو اب فرمایا جاتا ہے کہ اس بیٹے کو جا کر وادی غیر ذی زرع، اللہ اکبر. کہ جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، زراعت نہیں ہے، یعنی وہاں زمین سے کوئی چیز اگنے والی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یا جس کے آسرے پر انسان زندہ رہ سکے. فرمایا کہ وہاں جا کے چھوڑ دو. اب جب چھوڑ کے آئے تو حضرت ہاجرہ آپ سے عرض کرتی ہیں کہ جب آپ واپس لانے لگے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ کچھ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کچھ کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو آپ ہمیں، اور قرب و جوار میں دور دور تک تا حد نگاہ کوئی آبادی نہیں ہے. تو آپ سے عرض کیا کہ کس کے آسرے پر اور کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ زندگی ہم کیسے گزاریں گے؟ 3 مرتبہ سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ عرض کرتی ہیں کہ کیا آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. تو اب صابرہ شاکرہ آپ کی اہلیہ ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور جس رب نے یہ حکم فرمایا ہے تو یقیناً اس حکم میں حکمت ہے اور اس حکم میں ضرور کوئی مصلحت ہے. تو آپ سے عرض کرتی ہیں کہ آپ بلا کسی پریشانی کے اور انتہائی خوشی کے ساتھ آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ جس رب نے آپ کو حکم فرمایا ہے مجھے اس پر یقین ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں فرمائے گا اور ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. بالکل. چنانچہ یہاں کا جو آزمائش کا ایک معاملہ آپ نے اس میں کامیابی حاصل کی. پھر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عمر مبارک ہے کہ جس میں اولاد وہ والدین کی امیدوں کا ایک سہارا بن جاتی ہے. جب بچپنا ختم ہوتا ہے، نوجوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتے ہیں، تو اب والدین کے سپنے ہوتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، اور والدین کی آنکھوں کا ایک ٹھنڈک بن جاتے ہیں، امیدوں کا محور و مرکز بن جاتے ہیں. بالکل. اب اس عمر میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے سب سے پیاری چیز ان کی قربانی کرو. اب کئی ایام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جانوروں کی جو آپ کے پاس ایک بڑی تعداد میں تھے، تو کبھی بکری کی قربانی، کبھی بھیڑوں کی قربانی، کبھی اونٹوں کی قربانی، لیکن بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے کہ سب سے پیاری چیز. اللہ اکبر. تو اب آپ سمجھ، اور پھر آخری جو دن یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہلے کا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شبیہ آپ کو دکھائی گئی. اب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ اس کی طرف سے بیٹے کی قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ساری کیفیت سے آگاہ فرمایا گیا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا، آپ نے جا کر بیٹے کو جا کر وہاں ذبح کر دیا گیا، بتایا نہیں، مرضی نہیں پوچھی. یعنی اس میں اگر ایسا معاملہ ہوتا پھر بھی کوئی غلط بات نہیں تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاں باپ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو وہاں بیٹا بھی پیچھے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے. وہاں صحیح بات. بیٹا بھی اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑا اللہ ہے اکبر. اور اللہ. قدم سے قدم ملا کر. اور پھر قرآن نے فرمایا نا کہ جب یہ نسل پیغمبر ہے بھائی. بے شک وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. اللہ. تو کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تمہارا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ کیونکہ قربانی کسی کو ہم تصور کریں کہ گلے پر چھری پھر جانا، انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ کیفیت اس کے ساتھ پیش آنے والی ہے. تو اب ایک عام شخص ہوگا تو وہ کسی طرح رائے فرار اختیار کرے گا، چاہے اس کا سگا بیٹا باپ کیوں نہ ہو، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ میں بچ جاؤں. بالکل صحیح. اب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے والد گرامی، افعل ما تؤمر، صرف ذبح نہیں بلکہ جس چیز کا تمہیں آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی میرے ٹکڑے کرنے ہیں، مجھے جلانا ہے، میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، جو آپ کو حکم فرمایا گیا آپ کر گزرے، ستجدون انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. یعنی میرے رویے میں کسی قسم کی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی جس سے یہ معلوم ہو کہ میں اس کام سے پیچھے جا رہا ہوں. اللہ. یعنی آپ کو اللہ رب العالمین جس کام کا حکم فرماتا ہے آپ میرے ساتھ کر گزریں، میں اس میں پیچھے نہیں رہوں گا. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اور یہ قربانی کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کیا جانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک قربانی ایک آزمائش کا معاملہ تھا. اور جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، چھری پھیری گئی،
آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ کے بدلے میں جنت کا ایک مینڈا وہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو وہی اسی تسلسل کو امت محمدیہ میں باقی رکھا گیا اور ثواب اتنا زیادہ. ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی گئی لیکن ایک تصور یہ ذہن میں سوچیں رکھا کہ اگر حضرت ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا، رب تعالیٰ فرماتا کہ جی تم اپنی اولاد کو قربان کرو، تم اپنے بیٹے کو قربان کرو، تب ہمارا ہوتا کیا؟ اور انسان تصور یہ دیا جا رہا ہے نا کہ ہم مال ہے جو ایک مادی شے ہے، ہم زیادہ سنبھال کے بھی رکھیں گے تو 1-2 مہینے سے زیادہ وہ نہیں چلے گا. صحیح بات. یعنی جتنے کی قربانی ہم اگر حصے میں دیکھیں یا جانور میں دیکھیں، ایک عام جو جانور مل جاتا ہے تو وہ 2-4 مہینے سے زیادہ اس کا جو مالیت ہے وہ ہمارے پاس ویسے بھی نہیں بچنی. لیکن ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک معمولی شے تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور ساتھ ساتھ میں اس عزم کا بھی اظہار کرو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صرف یہ خون بہانے پر اور گوشت کھانے پر بانٹنے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ بے شک میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب وہ اللہ کی بارگاہ میں. یعنی یہ آج میں نے اپنے جانور کی قربانی پیش کی ہے، اگر اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین میری قربانی کا تقاضا کرے تو میں حاضر ہوں. یہ قربانی کا تصور ہے اور اسی تصور کو بیدار کیا جائے کہ دین کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی خاطر اگر کبھی ایسا معاملہ آئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. یہ قربانی کا تصور ہے اور اسی تصور کو بیدار کیا جائے. قرآن کریم کا بھی یہی تقاضا ہے، حضور کی احادیث کا، حضور کے فرامین کا بھی یہی تقاضا ہے. واہ واہ شاہ صاحب، کیا بات ہے. انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے. اور بتاتا چلوں کہ احساس قربانی 2021 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس بہت بڑی عظیم اور ایسی اجتماعی قربانی کے جس میں کئی 100 نہیں بلکہ کئی ہزار بھی نہیں، کئی لاکھ لوگوں کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے اور کئی لاکھ خاندانوں میں اس قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. نہ صرف پاکستان کے وہ علاقے کہ جہاں محرومیاں نظر آتی ہیں، مجبوریاں، بھوک اور افلاس نظر آتا ہے، وہاں جا کر لوگوں کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ بھارت کے بھی ایسے شہروں اور ایسے علاقوں میں احساس کی جانب سے اجتماعی قربانی کی جاتی ہے کہ جہاں لوگ گوشت کے سال ہر سال سے منتظر نظر آتے ہیں. اور ہر سال ہی ظاہر ہے جب گوشت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو وہ لوگ اس انداز سے سامنے آ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے کہ جیسے یہ بات بخوبی ظاہر ہے اس وقت آشنائی میں آ رہی ہوتی ہے، علم میں آ رہی ہوتی ہے، نالج میں آ رہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پورا سال گوشت نہیں ملا. اگر بالاتفاق رب تعالیٰ کہیں سے کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وہ ایک بات دیگر ہے، لیکن ان علاقوں میں گوشت کی فراہمی یا وہاں کے لوگوں کا گوشت کے لیے خریدنے کے لیے کیپیبل ہونا یہ تصور محال ہے. تو ایسے علاقوں میں جا کر آپ کی قربانی کا گوشت جو آپ کی جانب سے قربانی ہوگی. اچھا یہ معاملہ یہاں پر چونکہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، یہ میٹر زکوٰۃ کا نہیں ہے، یہ ادارہ 100% زکوٰۃ پالیسی پہ ورک کر رہا ہے، لیکن اجتماعی قربانی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے پیسوں کا اطلاق نہیں ہوتا. زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ مال کو ہلاک کرتی ہے. جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی ہو، ادا نہ کی جا رہی ہو یا ادا کرنے کی نیت نہ ہو، چاہے جائے کہ مفتی صاحب کو یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ زیادہ سال پورا آرام سے تھوڑی تھوڑی کر کے دے دوں، یہ الگ ایک معاملہ ہے، زکوٰۃ الگ ہو. لیکن جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی ہو اور ادا نہ کرنے کی نیت ہو، ایسے مال کو ہلاک کر دیتی ہے زکوٰۃ. تو وہ زکوٰۃ بھی اپنی نکالیے، وہ آپ کی مال کا میل ہے، آپ کے مال کو پاکی اور برکت فراہم کرے گی یہ زکوٰۃ، اس کی ادائیگی. اچھا یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، لیکن قربانی کا جو معاملہ ہے، قربانی کا جو میٹر ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی پیسوں سے اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی میں حصہ لیتے ہیں. یا قربانی آپ کہہ لیں کہ آپ کی جانب سے ایک قربانی ہوتی ہے، آپ کے مرحوم والدین، آپ کے پیارے پیارے بچوں کے نام، آپ کے اہلیہ کے نام، اور اس طرح آپ کے بہن بھائی، آپ جس کے نام پر چاہیں قربانی کر سکتے ہیں. اپنے مرحوم والدین کو یا اپنے مرحومین کو آپ کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ وقت آیا ان کو تحفہ دینے کا، اور عید الاضحیٰ کے ایام نحر میں ان تینوں دن میں اللہ کو اس سے زیادہ کوئی نیکی پسند نہیں. یہ نیکی کیجئے اور اس نیکی کو ہدیہ کیجئے اپنے مرحوم والدین. مثال کے طور پہ ان کے نام سے آپ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہوگا. ان کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ اپنی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو ایک حصہ اپنی جانب سے اور ایک حصہ اپنی اس امت کی جانب سے، جس سے آپ نے بہت زیادہ پیار کیا. یہ امت بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن دعوت تک ہی ہے محبت، کہیں میدان عمل میں آئیے اور جب بھی قربانی کیجئے تو پہلا نام
حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قربانی میں شامل کیجیے تاکہ دیگر ناموں کی بھی قربانی ہو جائے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ 7 افراد ہیں تو ایک رہ جائے گا، اپنے آپ کو چھوڑ دیجئے، اپنے آقا کا نام اس میں شامل کیجئے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی جانب سے بھی قربانی ہوگی اور یہ تمام تر قربانیاں قبول بھی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فریضہ سر انجام دینے والی جو ذات ہے وہ مولائے کائنات، مولائے کل کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے کہ آپ بھی اسی انداز سے اس کام کو کیا کرتے۔ جب بھی قربانی کرتے تو ایک حصہ اپنی جانب سے اور ایک حصہ اس امت کی جانب سے۔ اس امت کا اتنا درد تھا مولا علی کے دل میں، اور تمام ہی، میں یہ نہیں کہتا کہ جب بھی اس امت کے یعنی اسلاف کی جانب نگاہ کی جائے گی، اولیاء کی جانب نگاہ کی جائے گی، تابعین کی جانب نگاہ کی جائے گی، اس امت کے صحابہ کی جانب نگاہ کی جائے گی، کسی بھی صحابی رسول کی جانب آپ نگاہ کریں، اس امت کا درد تھا انہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آقا، اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو، قائد اعظم کو، ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کہتے ہیں، یقیناً قائد اعظم ہیں، لیکن قائد اعظم کے بھی جو قائد اعظم ہیں، کئی قائد اعظموں کے جو قائد اعظم ہیں وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، اور ان تمام جماعت صحابہ کے قائد اعظم اور لیڈر، تو انہوں نے جب اس امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، اس امت کا درد ہر موقع پہ اس امت کو یاد کیا ہے، تو جماعت صحابہ نے اس کو دیکھا ہے اور محسوس کیا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جہاں سے حضور جھک کر گزر جائیں یہ وہاں سے بلا وجہ جھک کر گزر جاتے ہیں، اور جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں سے جھک کر کیوں گزرے، تو کہا میں نے دیکھا تھا میرے آقا یہاں سے جھک کر گزرے تھے، میں تو جی ہی ان کے لیے رہا ہوں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یہ ان صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آئیں بڑھ چڑھ کر قربانی 2021 احساس کے ساتھ کیجئے۔ یہ اجتماعی قربانی ہے، اگر آپ اپنی جانب سے بڑا جانور قربان کریں، یعنی 7 حصے، تو آپ لکھوا سکتے ہیں اپنے نام، اور اپنا جو پارٹیسپیشن ہے اس کو شامل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی جانب سے قربانی ادا کر دی جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے ایام بالکل قریب ہوں تو ہی قربانی میں آپ اپنا حصہ لکھوائیں، آپ ابھی بھی لکھوا کر اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جانب سے یہ قربانی آج ہی سے آپ کے حصے میں نیکیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا ارادہ جو ہے وہ عمل کی صورت ظاہر ہے اس میں شامل ہو جائے گا، اور ایام نحر میں آپ کے نام سے جو نام آپ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہم انشاءاللہ آپ کی قربانی کی ضمانت لیتے ہیں، ہم ضامن ہیں آپ کی جانب سے قربانی کے، اور اس قربانی کے گوشت کو صحیح اور مستحق افراد تک تقسیم کرنے کے بھی ہم ضامن ہیں۔ اور یہ مرحلہ چونکہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، اگر اس میں کوئی غیر مستحق بھی آپ گوشت لے جائے تو بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کوئی غیر مستحق گوشت لے کر جاتا ہے، گوشت کی جسے ضرورت ہوتی ہے وہی گوشت کا طلبگار نظر آتا ہے، اور جس تک بھی گوشت گیا یقیناً مستحق تھا، اور وہ میری آپ کی جانب سے نہیں گیا، وہ تو واللہ خیر الرازقین کی جانب سے گیا، کیونکہ رزق دینے والی ذات اس کی ہے، وہ ان مرحلوں اور ان مواقعوں میں اپنے بندوں کے رزق کا بندوبست شایع نشان کرتا ہے۔ ہم اس کے شایع نشان عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی حمد و ثنا بروئے کار و انداز سے نہیں لاتے، مگر وہ رزق دینے میں، دسترخوان سجانے میں ہمارے ساتھ جتنا رحیم اور کریم ہے، اللہ اکبر، اس کی عطاؤں کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر لحظہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس کے چہرے پر، اس کے رویے میں، اس کی زبان، گفتار، کردار اس کے رب تعالیٰ کے شکر پر دلیل بنے، لوگ دیکھیں تو کہیں یار بڑا شاکر بندہ ہے۔ اس سے جب پوچھا اس نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر، اللہ کی بڑی مہربانی، اس نے بڑے اچھے ماحول میں رکھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ انسان روتا ہوا نظر آئے۔ دیکھیں ایک معاملہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار پیسہ زیادہ ہے نا تو لوگوں سے چھپاؤ، لوگوں کو بتاؤ نہیں، لوگوں کے آگے بس رونا دھونا ڈالتے رہو کہ جی کاروبار نہیں چل رہا، بڑے برے حالات ہیں، دعا کیجئے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ نہ یہ مال لوگوں نے دیا ہے، نہ یہ مال لوگ لے سکتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات اللہ کی، نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، مگر بندہ نہ جانے کیوں بندوں کے ہی خوف میں زندہ ہے، اور وہ ان بندوں سے، آپ کسی کے آگے اگر رو رہے ہیں تو آپ یہ اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے، آپ اللہ کی، آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جبکہ رحمت کا انبار لگا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ وجود اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا رزق کھلایا جائے، مگر آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں کھاتے آپ، کون کھلاتا ہے؟ آپ کھاتے ہیں اپنی جیب سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے اگر رب نہ چاہے، کیونکہ رزق کا وعدہ رب کا ہے، رزق دینے والی رب کی ذات ہے۔ آئیں بندگان خدا
فرزندان توحید کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں لوگوں کے گھروں میں گوشت کی خوشیاں ہم انشاءاللہ تقسیم کریں گے، اور آپ کی جانب سے بھی کریں گے، آپ کی قربانی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ مجھے امید ہے میری مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں، جو افراد دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی قربانی لکھوائیں گے، آپ کی جانب سے انشاءاللہ قربانی سالانہ قربانی میں شامل کی جائے گی۔ بہت بڑی اجتماعی قربانی ہونے جا رہی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے حصے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہت فریکوینٹ، بہت سپیڈی ٹکٹس چلتے ہیں جن میں آپ کے نام بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی ڈونر آئی ڈی بھی، اور آپ کی جانب سے قربانی بھی ہو جاتی ہے، یعنی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کی جانب سے آپ کی یہ ذمہ داری ہم پوری کر دیتے ہیں بہت ٹرانسپیرنٹ وے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ احساس کی ٹرانسپیرنسی پہ کبھی کوئی آبجیکشن نہ ہوا ہے، نہ کسی نجی سطح پہ، نہ کسی سرکاری سطح پہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ انتہائی شفاف انداز سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ آئیے اور بڑھ چڑھ کر احساس کی اجتماعی قربانی 2021 میں حصہ لیجئے اور اپنی اپنی قربانی لکھوائیے۔ بھائی محمد عامر قریشی سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ جی عامر بھائی، بسم اللہ۔ میری قسمت جگانے کو، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ شاہ صاحب شعر پہ کہ جو پوچھا پیارے آقا نے کہا، صدیق اکبر نے جو پوچھا پیارے آقا نے کہا، صدیق اکبر نے کہ میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ اور لعاب آنکھوں میں لگتے ہی علی مولا نے فرمایا، لعاب آنکھوں میں لگتے ہی علی مولا نے فرمایا کہ در خیبر اٹھانے کو، در خیبر اٹھانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ در خیبر اٹھانے کو نبی کا نام
کافی ہے. اور اچانک یا نبی کہہ کے لحد میں جو اٹھ بیٹھا. اچانک یا نبی کہہ کے لحد میں جو اٹھ بیٹھا. فرشتوں نے کہا سو جا. فرشتوں نے کہا سو جا. نبی کا نام کافی ہے. فرشتوں نے کہا سو جا. نبی کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنا محمد عامر قریشی بھائی سے ایک نعت شریف اسی طرز میں سنتا ہوں. کافی عرصہ پہلے یہ تشریف لائے تھے. ایک نعت ہم نے سنی تھی مظفر وارسی کی, آپ کو بھی سنواتے ہیں. اسی طرز میں یہ پڑھتے ہیں, جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا. جی بسم اللہ بسم اللہ. جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا. سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. اور گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو. گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. جی خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے قربانی 2021 میں. ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. احساس ٹیلی تھون میں اس مرتبہ ہمارا قربانی کا جو پروجیکٹ ہے 2021 کا, اس کا آغاز ہو گیا. اور سابقہ اتوار بھی آپ نے ٹیلی تھون ملاحظہ کیا تھا, اور اب اس اتوار آنے والے انشاءاللہ ہفتے اور اتوار کو ٹیلی تھون ہوا کریں گے اللہ نے چاہا. اور اس کے بعد فریکوینٹ آپ کو پتہ ہے کہ 10 روز تک ذی الحج کے ابتدا سے, یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ سے یہ اپیل کی جائے گی. لاکھوں افراد کی جانب سے قربانی عمل میں لائی جاتی ہے اور لاکھوں خاندانوں تک اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس انشاءاللہ یہ عظیم الشان اجتماع قربانی کرنے جا رہا ہے. مفتی سید زیغم علی گردیزوی شاہ صاحب, پاکستان کے مستند علماء کرام گزشتہ 10 برس سے بھی زیادہ ہو گئے احساس کے تقریباً جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, انہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کی شفافیت کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے تصدیق بھی کرتے ہیں. اور یعنی از خود سند ہوتے ہیں وہ علماء, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جتنے بھی اس ادارے کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان سبھی نے یہ تمام تر معاملات میں کہا بھئی جیسا ہم نے شرعی تقاضوں
کو دیکھا ہے، انہوں نے ہم سے ہر چیز کے لیے سوال کیا کہ بتائیے شریعت اس عمل کو اس انداز سے کیسے دیکھتی ہے، اس پیسے کو یہاں کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ ایک ایک پیسے کے لیے وہ شریعت کو اپنا منبع اور مرکز بناتے ہیں اتباع رسول کے معاملات میں۔ ایسا ایک ادارہ جو ایسے دور میں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے این جی اوز جو ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ایسی شکایات موصول ہوتی ہیں کہ جی وہ ہیلے کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں زکوٰۃ کو جائز کرنے کے، اور جناب اپنے استعمال میں لانے کے لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے زکوٰۃ کے اپنے استعمال میں، اپنے گھر اپنی عمارتیں بنانے کے استعمال میں لے آئے اور ہیلا کر کے اس کو جائز کر لیا اپنے لیے۔ فرمائیے ان تمام تر ظاہر باریکیوں کی طرف ذرا نگاہ کیجئے، کیا کہتی ہے شریعت، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، ایک تو ہماری عبادات ہیں جو ہم پر اللہ رب العالمین نے لازم فرمائی ہیں، اور وہ تو ہر بندے پر اس کی عبادت لازم ہے، اس کی ادائیگی، اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ جو ایک اضافی انسان ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے تئیں، اپنے مقام کی وجہ سے یا اپنے جو بھی اس کے پاس پلیٹ فارم اس کی وجہ سے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اس کی ایک شریعت نے اس پر ایسا تاکید نہیں فرمائی تھی، لازم نہیں فرمایا تھا، لیکن جب وہ اس کام کو شروع کر بیٹھے تو اس کی تاکیدات ہیں، پھر اس کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہی اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایک بلا وجہ کا جو اس پر لازم نہیں تھا، تو اگر اس کی غلطی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اگر کوئی ایسی خامیاں اس میں سرزد ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر مالی معاملات ہیں، ہم اگر کسی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، ہم اپنا پلیٹ فارم ان کو دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ذریعے یہ کام کریں، تو اب اگر وہ ہم اس کام میں انوالو نہ ہوتے تو وہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں تھی، ہم سے کوئی سرزنش نہیں تھی، ہم پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو اس میں ملوث کر لیا، ہم شامل ہو گئے، تو اب وہ جتنے بھی افراد ہمارے ذریعے اس کام میں شریک ہوں گے، وہ ایک ایک روپے کی ذمہ داری اور اس کی شفافیت سے متعلق جو ایک ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، وہ ہم پر لازم ہے۔ صحیح، یعنی ہم نے خود اس کام کو اپنے سر لیا ہے، تو اب شفافیت کے ساتھ مکمل طور پر مستحق افراد تک اس کو پہنچانا ہی ضروری ہے۔ اچھا، اگر اس بیچ میں کوئی بھی خامی یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً جتنے بھی افراد وہ اس عمل میں شریک ہوئے ہیں، ذمہ داران ہیں، سب سے متعلق وہ سرزنش ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے۔ ٹھیک ہے، مالی معاملات یہ انتہائی سنگین اس کے معاملات ہیں، اور یہ ایک امانت کا ایک درجہ رکھتا ہے کہ پوری دنیا سے جو معاونین اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کام سے جڑتے ہیں، تو جتنے بھی اس سے متعلق افراد ہیں، انتظامیہ میں ہیں یا علماء میں ہیں، تو وہ ایک امین کی حیثیت رکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھ کر، ان کی حیثیت دیکھ کر، ان کا علم و تقویٰ دیکھ کر وہ اس کام میں شریک ہوئے ہیں، تو یہ ایک امین کی حیثیت سے ہیں، اور ان پر یہ تاکید ہے، یہ لازمی ہے کہ وہ ایک ایک روپیہ، کیونکہ وہ امانت ہے، ظاہر ہے، اور امانت کی یہ تاکید ہے، تاکید بھی کی کہ یہ کہاں استعمال کی جائے، وہ ساری چیزیں، یعنی ہم اگر اس کا ریکارڈ دیکھیں تو گزشتہ سالوں کا بھی ایک ایک چیز کا ریکارڈ الحمدللہ حضرت، اور کہتے ہیں مختلف کئی شعبہ جات ہیں، ہمارے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں اندراج ہوتا ہے، صرف ایک یا دو جگہ پہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ، بلکہ میری ظاہر سابقہ ماہو سال میں مجھے یہ تک بتایا گیا کہ 27 مختلف مقامات پہ اندراج ہوتا ہے رقوم کا، کیونکہ مختلف انداز سے اندراج ہوتا ہے تو الگ الگ طریقے۔ ہاں، اس سے پہلے جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہینڈ پمپ کے ذریعے کے یا راشن کے لیے یا دیگر اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، تو اس میں بار بار یہی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ خرچ کیا ہے، کچھ حصہ ملایا ہے، اور آپ اگر اس کی شفافیت کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے 5 سال پہلے بھی ملایا تھا، 6 سال پہلے بھی اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے، تو آپ کو وہ کوڈ دیا جاتا ہے یا جو بھی ایک پروسیس ہے، وہ بس آپ اپنی انوائس بتائیں۔ ہاں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں کب لگا، کس مد میں اس کو استعمال کیا گیا، یہ ساری چیزیں آپ ریکارڈ میں وہ چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو جانچ پڑتال اس کی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو شفافیت، اور پھر علماء صبح و شام اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی خود نگرانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، قربانی کا سارا پروسیس وہ ان کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، تو اس لیے بہت کم ایسے پلیٹ فارم ہیں، ہم کسی کو جھٹلاتے نہیں ہیں یا کسی کے کام کی ہم وہ ظاہر ہے وہ، لیکن اپنا جو ایک معاملہ ہمارے سامنے، ہم جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، تو وہاں کے کیا معاملات ہیں اور شفافیت کس حد تک ہے، یہ سارے معاملات کس قدر ایک صفائی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور کس قدر شفافیت کے ساتھ مستحقین تک ان کا جو حصہ ہے، ان کا جو حق ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، یہ ہمارے سامنے۔ بالکل، تو اس لیے علماء صبح و شام اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، تو جتنے بھی افراد اس کام میں شریک ہوتے ہیں، قربانی تو ہر ایک نے کرنی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہے، بہتر یہی ہے جو حضرات خود کر سکتے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہے
کہ اکثر افراد خود اپنے طور پر کرتے ہیں جی لیکن بیرون ملک میں لیکن چونکہ وہاں ایسے وسائل نہیں اور وہاں ایسے قربانی کا معاملات نہیں ہیں، اس طریقے سیلیبریشن بھی نہیں عید الاضحیٰ کا اور وہاں کئی سلاٹر ہاؤسز ہیں اور نہ جانے شرعی تقاضے آپ شرعی تقاضے اور کئی قباحتیں ہیں، کئی اس طرح کے شکوک و شبہات وہاں پائے جاتے ہیں قربانی سے متعلق جی کہ وہ جانور ذبح بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. صحیح بات مستحقین وہاں تو ہر شخص ظاہر ہے وہ ارب پتی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مستحق ہو اور اس کو قربانی کا گوشت پہنچایا جائے. تو اس لیے یہاں پاکستان میں چونکہ بیرون ملک بسنے والے جو افراد ہیں تو ان کی ایک اٹریکشن پاکستانیوں کے ساتھ اپنے ملک میں بسنے والوں کے ساتھ اور پھر سب سے بہتر اور سب سے بنیادی جو حق ہے وہ انہی کا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں اپنے علاقے والوں میں سب سے پہلے دیکھا جائے کہ جتنے بھی افراد مستحق ہیں تو ان کو کوشش یہ کی جائے کہ ترجیحی بنیادوں پر ان کی معاونت کی جائے. اور یہ اسی صورت میں ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے افراد ہیں اور بالخصوص اس کیفیت میں جو ایک کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار اور لوگوں کی اس طرح کے جو معاشی معاملات ہیں وہ انتہائی مفلوق الحالی کا ایک کیفیت ہے ان کی. بالکل آپ صحیح فرما کوشش یہ کی جائے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کی معاونت کی جائے. شفاف ادارہ ہے, شفافیت کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جس طرح سالہ گزشتہ میں لوگوں نے اس میں کار خیر میں شامل ہوئے, اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ پہلے کوشش کی جائے. پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ آج سے اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں گے اور اس کام میں شریک ہو جائیں گے تو ابھی 1 مہینہ ہے یا 1 مہینے بھی زیادہ کچھ ایام ہے, تو وہ اس میں جتنے ایام گزریں گے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت کے مطابق ہمیں ہر دن اجر ملتا رہے گا نا. حضرت ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ہم نے ایک پودا لگا دیا, ہم نے ایک نیت کر لی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے خالصتاً. اس میں دیکھیں یہ اجتماعی قربانی احساس کی حضرت دیکھیں, اس میں کوئی نمود و نمائش کا عمل نہیں ہے. کوئی ظاہر ہے یہ نہیں پتا, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کس کی طرف سے یہ قربانی آئی, کس کے پاس جائے گا, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی رنگ و نسل نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی مسلک نہیں. یہ بلا تفریق رنگ و نسل, بلا تفریق مسلک کو کہتے ہیں کہ فرقہ, یہ قربانی کی جاتی ہے اور اس کا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے. ہم ڈونر کو بھی یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں, آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے, یا آپ کی زبان کیا ہے, لسانی بنیاد پہ نہیں, کسی قسم کا کوئی تعصب نہ لینے میں, نہ تقسیم کرنے میں. اس عمل کو بھی آپ کچھ وضاحت فرمائیں. نیت آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو انسان کسی کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس کام کا جو ثواب ہے اس کے 10 گنا بڑھ کر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو نیکی کا کام کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا بڑھ کر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں جو نیکی کا ہم سے تقاضا کیا گیا نا کہ ہم صدقہ ایسے کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ دینے والے کو پتہ نہیں کہ میں کس کو دے رہا ہوں, میری قربانی کا جو حصہ ہے گوشت وہ کس کے پاس جائے گا. لینے والے کو نہیں پتا کہ وہ کس نے یہ بھیجا ہے اور میری کس نے یہ نیکی میرے ساتھ یہ کی ہے. یہی اصل نیکی ہے اور اسی کا ہم سے تقاضا کیا گیا. ایک ایمانی رشتہ ہے. بالکل, یہ صحیح بات, یہ اچھی بات کی آپ نے, یہ ایمانی رشتہ ہے, دراصل یہی بات ہے. صحیح بات. مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں وہ, اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے جس طرح فوٹیجز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں, اور انتخاب بھی ایسے علاقوں میں کیا جاتا ہے کہ جو انتہائی غربت والے ہیں, مفلسی والے ہیں, کہ جہاں اپنے طور پر ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا, جس طرح گوشت ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہاں ان چیزوں کو ایک طرح کی عیاشی سمجھا جاتا ہے. یعنی سال میں ایک آدھ مرتبہ یا کئی مہینوں کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے, وہ بھی اگر کسی کی طرف سے ان کی معاونت کی جائے, بہت بڑی بات ہوتی ہے وہاں کسی کو گوشت نصیب بھی ہو جائے تو, اور وہ ان کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. اور گوشت بھی ایسا نہیں کہ وہاں ان کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ مناظر, جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا ان علاقوں کے مناظر, ارشاد فرمائیے آپ. تو وہاں یعنی گھر میں اگر 8-10 بندے ہیں, ایک فیملی میں اتنے افراد ہیں, تو وہ 1-8 کلو بڑی مشکل سے کئی ایام کے بعد, وہ بھی کہیں سے میسر آ جائے, خریدنے کے تو اہل نہیں ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, تو وہ بھی پھر ہم اندازہ لگائیں نا کہ ہم گھر میں اگر 8-10 افراد ہیں, 1 کلو گوشت آتا ہے تو ہمارے حصے میں کتنا وہ اس کا ایک کیفیت ہوگی. صحیح بات. یہ ان گھروں میں یہ پوزیشن ہے جہاں احساس کی طرف سے ان کی معاونت کی جاتی ہے اور پھر باعزت طریقے سے ان کو گھروں میں پہنچایا جاتا ہے. کوئی ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کیا جاتا, اور پھر بلکہ مختلف طریقوں سے, جس طرح سالہ گزشتہ میں یہ ایک سلسلہ تھا کہ وہ گوشت کو پکا کر بھی ان کو دیا کھانے بنائے گئے. آپ کے سامنے کی بات, آپ میرے ساتھ اس مقام پہ بھی تھے جہاں جانور کھڑے ہوتے ہیں, وہ دکھائے بھی ہم نے, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور تقریباً 6-7 سال سے اس کام میں
احساس کے پلیٹ فارم سے قربانی کی اپیل کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے سابقہ جتنے بھی ڈونرز ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر وہ کوشش کریں کہ وہ اس کام میں لیڈ کریں اور وہ آگے بڑھیں، اور اپنے ساتھ صرف خود نہیں، یعنی وہ تصور کریں نا کہ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں صحیح، تو باقیوں کو بھی اس نیکی کی جانب ہم رغبت دلائیں۔ بالکل صحیح، کوشش یہ کریں کہ ہمارے ذریعے اگر کوئی اس کام میں شریک ہوتا ہے تو ایک تو ہمیں اپنی نیکی کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، بے شک، اور اگر ہمارے ذریعے جتنے بھی افراد اس کام میں جڑتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو کسی کام پر رہنمائی کرنے والا ہو، کسی نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا ہو، تو اس کو اس نیکی کے کام کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے ذریعے اگر کوئی اس کام میں جڑتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے برابر ہمیں بھی اس کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ بالکل ظاہر ہے، اسی ہم کوشش کریں، ہم یہاں سے بیٹھ کر اسی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے اگر اس کام میں کوئی اس کار خیر میں جڑتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے سابقہ جتنے بھی اس طرح کے ڈونرز ہیں، ہمارے معاونین ہیں، وہ کوشش کریں، اپنا ایک ذمہ داری سمجھیں، فریضہ سمجھیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی طور پر کسی کو شامل ضرور کریں گے، تاکہ جتنا یہ سلسلہ اور دائرہ کار بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں بھی اتنا اضافہ فرمائے گا۔ شاہ صاحب ابھی آپ کی گفتگو سے قبل جب ہم بریک پر گئے تھے تو ہمارے ایک یو ایس سے تشریف لائے تھے عبدالرحمن صاحب، اور ایک بڑے جانور کی قربانی انہوں نے انڈیا کے لیے پیش کی ہے جو 7 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور انہوں نے 7 حصے، سب سے مزے کی جو بات ہے جو سننے والی ناظرین بھی اس سے ظاہر ہے موٹیویٹ ہوں گے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے نام پر، میرے پیرنٹس کے نام پر، میرے گھر والوں کے نام پر، انہوں نے کہا بھائی نبی کے گھر والوں کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر انہوں نے قربانی کی ہے۔ 7 حصے دیے ہیں، تو 7 حصوں کو اگر بتدریج اہل بیت اطہار کے لیے حصہ کیا جائے تو سب سے پہلے خاتون جنت کی بارگاہ میں یہ حصہ پہنچتا ہے، اور پھر ایک حصہ جو ہے، اور میں کہتا ہوں کن کریموں کی بارگاہ میں دے رہے ہو جو تو دینے والے ہیں نہ لینے والے ہیں، اور جب ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جائے، اللہ اکبر، خاتون جنت کی بارگاہ میں، حیدر کرار کی بارگاہ میں، اور سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، زینب کبریٰ کی بارگاہ میں، علی اکبر کی بارگاہ میں، علی اصغر کی بارگاہ میں، آپ دیکھیے یہ اہل بیت اطہار کے 7 نام میں نے پیش کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 7 ناموں کے صدقے، اہل بیت کے صدقے جن کے نام بین قربانی کے۔ عبدالرحمن صاحب غالباً ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل کروائیے والدہ سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں اماں، خیریت سے؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگ جو ہے انڈیا میں گائے کا شیئر دینا چاہ رہے ہیں۔ جی جی بالکل، ہم نے ابھی اناؤنس کیا آپ کے نام سے۔ 7 شیئر ہیں ہمارے، جی جی، تو 7 شیئر جو ہے پوری گائے لے کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن 5 کے نام سے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آمنہ رضی اللہ اور تعالی جو والد عبداللہ، حضرت عبداللہ، تو واہ، 8 اور بھی خدیجہ، حضرت خدیجہ، یہ 9 حصے ہو گئے۔ تو آپ 2 حصے پھر الگ سے آپ پیش کر رہے ہیں؟ جی 8 ہیں، جملہ 8 ہیں، جی جی، تو 7 حصوں کے تو ایک گائے ہو جائیں گے، ایک حصہ اگر آپ دوسری گائے میں شیک کر دیں۔ اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، 7 حصے تو دیکھیں، ایک تو حضور کا نام، حضور کے والدین، یہ 3 ہو گئے، اور پنجتن پاک ماشاءاللہ 5 نام، بالکل 8 نام ہے۔ ایک حصہ آپ کا $35 کا ہم دوسری کسی گائے میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اور بہت شکریہ کہ میری دعوت پر اور میری عرض پر آپ تشریف لائی ہیں، اور آپ نے وہی کیا جو ظاہر ہے ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا و مولا نے اور اہل بیت اطہار میں سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا نے، اسد اللہ نے، ولی اللہ نے جب قربانی کے معاملات کیے تو طریق یہ اپنایا کہ ایک اپنی جانب سے اور ایک میری اور آپ کی پوری امت کی جانب سے۔ تو اب امت پر لازم ہے کہ جب قربانی کریں تو ان کو یاد رکھیں، ظاہر ہے ان کی یاد ہی تو من کا چین ہے، دل کا سکون ہے، اور ان کی یاد سے ہی بات بنتی ہے۔ عبدالرحمن صاحب، آپ کا اور آپ کی والدہ، یعنی ہماری والدہ ہماری ماں کی طرح ہیں،
اللہ رب العزت یہ جو حسن عمل ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عبد الرحمن صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، دنیا آپ کو سن رہی ہے، کوئی پیغام؟ دعا یہ ہے کہ جو ہے ہر ایک مسلمان جو ہے سرکار دو عالم کی فیملی پہ صلی اللہ صدقہ ہو ہم لوگ، اور آپ کی والدہ پہ اور والد والدہ پہ اور آپ کی پوری فیملی پہ، آمین، اور پاکستان اور مسلمانوں کو انڈیا میں بچا کے رکھے کووڈ سے، اور آمین، اور جو ہے پراسپر کرے۔ ہم لوگ امریکہ میں ہیں، آمین، اور جو ہے بس پوری امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی امت اللہ کو علیہ آخری میں جو ہے قیامت کے دن جو ہے جنت عطا فرمائی۔ بس یہ آمین۔ 2 دن کی دنیا ہے، بس بالکل 2 دن کی دنیا ہے۔ عبد الرحمن صاحب، بالکل آج جس کی عمر 50 سال ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے گزرا یہ وقت، تو وہ یہ آپ کی والی بات کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے 2 دن گزرے ہوں، زندگی کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو واقعتاً 2 دن کی دنیا ہے۔ جی عبد الرحمن ان کی بیوی بچوں کے لیے دعا فرمائیے۔ بالکل بالکل محترمہ ہماری، آپ کو پیسوں کے لیے وہ کارڈ کا نمبر وغیرہ عبد الرحمن دیں گے آپ کو۔ جی وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلز ہماری ٹیم فراہم کرے گی۔ 24/7 احساس کے نمائندے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، انشاءاللہ بھی ٹیلی فون پہ کنٹرول روم میں آپ کی کال جو ہے وہ منتقل کر رہا ہوں، ہماری ٹیم آپ کو بتائے گی کہ کس طرح آپ نے اپنا شیئر بھیجنا ہے۔ بہت بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی، آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی جو ظاہر زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کووڈ جیسی مہلک وبا سے اللہ آپ کو، آپ کے خاندان کو حفاظت عطا فرمائے۔ زمین اور آسمان سے اترنے والی وہ بلائیں، وہ وبائیں جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائے۔ جن ناموں پر آپ نے یہ قربانی پیش کی ہے، اپنا حصہ پیش کیا ہے، ان ناموں کا اتنا مضبوط حصار ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ 5 ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ حصار ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور ہماری حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوب ترین گھر والے، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، میں سمجھتا ہوں حضور سے بڑھ کے اللہ کا محبوب بندہ کوئی نہیں ہے، اور حضور کے بچوں سے بڑھ کر کوئی بچے نہیں ہیں۔ حضور سب بچے ایک طرف ہیں اور حضور کے بچے ایک طرف ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں نا، زویب اشرفی ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے۔ بات ہو جائے جب حضور کے بچوں کی، اللہ اکبر، تیری عطاؤں کا انداز ہے عجیب حسین۔ انشاءاللہ کچھ پنجتن پاک کی بارگاہ میں سنتے ہیں، اس سے قبل یہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ تیری عطاؤں کا انداز ہے عجیب حسین، غریب رہنے نہیں دیتا تو غریب حسین، غریب رہنے نہیں دیتا تو غریب حسین، پڑا رہوں تیری چوکھٹ پہ دھول بن کے صدا، خدا کرے کہ رہوں میں تیرے قریب حسین، خدا کرے کہ رہوں میں تیرے قریب حسین۔ گلوئے خشک سے قرآن گواہی دیتا ہے، گلوئے خشک سے قرآن گواہی دیتا ہے، گلوئے خشک سے قرآن سنائی دیتا ہے، خدا ہے کتنا زیادہ تیرے قریب حسین، خدا ہے کتنا زیادہ تیرے قریب حسین، کلیم طور سنا عرش کا خطیب حسین۔ آئیے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ سنتے ہیں بھائی محمد عامر قریشی سے۔ آپ یقین کیجئے یہ بات میں آج سے نہیں بلکہ کئی برس سے اپنی نظامت میں زیر کلام لاتا ہوں، زیر ذکر لاتا ہوں، محافل میں حضرت اسٹیج پر پڑھتا ہوں کہ میرا یہ یقین کامل ہے، میرا مشاہدہ ہے، یہ فی البدی ایک جملہ ہوا تھا مجھ سے، ظاہر دل کا وجدان زبان پر آیا، اور میں نے کہا جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، حضور راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں۔ آج عبد الرحمن صاحب نے پیش کیا اہل بیت کی بارگاہ میں، تو اہل بیت کی بارگاہ میں ہم بھی کچھ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بڑا ایک خوبصورت کلام ہے۔ جی پہلے میں وہ کوشش کر رہا تھا پڑھنے کی، مگر جب اہل بیت کی بات ہوئی تو ایک بڑی خوبصورت نعت شریف ہے، ماشاءاللہ، اس میں اہل بیت بھی ہیں، بسم اللہ اہل بیت، تو پھر مل کے درود شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارن آرے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا سیدہ کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا تم مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اور کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارن آرے ہوئے ہیں اور شاہ جی شعر دیکھیں کہ چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے
صدقے میں زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی. واہ، کس ماں کا کس بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، کس بیوی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ فاقہ کش بہشت کی جاگیر پائے گی، تحفے میں حق سے آیا تطہیر پائے گی، رحمت کرے گی ناز وہ توقیر پائے گی، یعنی خدا سے شبر و شبیر پائے گی. دل ہے غنی کہ مادر آل رسول ہے، دل ہے غنی کہ مادر آل رسول ہے، حق کی امانتوں کا خزانہ بطول ہے، حق کی امانتوں کا خزانہ بطول ہے. اہل بیت کا ذکر ہوا، بڑے دنوں بعد ہوا، دل تڑپ رہا ہے، آنکھ نم ہے. میں چاہتا ہوں اہل بیت کا ذکر ہی ہو، اور ہم شاہ صاحب سے خود بھی اہل بیت ہیں ماشاءاللہ، اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں. شاہ صاحب سے کچھ اہل بیت اطہار کا، ان کی سیرت کا کچھ واقعہ کچھ ذکر سنتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اختتام پر بھائی سے کوئی منقبت سنیں گے اور پھر اسی پر رخصت ہوں گے آپ سے. جی شاہ صاحب کچھ اہل بیت کا ذکر. سلمان بھائی، حضرت عباس کا ایک شعر ہے نا کہ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کچھ نعتیہ کلام پیش کیا جی، تو اب شاعر جو آپ کے چچا ہیں، جی حضور کے چچا ہیں. اچھا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے بھی اور حضرت عباس نے بھی حضور کے اوصاف بیان کرنے میں حضور کی نعت طالب نہیں بلکہ سب سے پہلے حضور کے نعت خواں، سب سے پہلے نعت خواں ابو طالب. انہوں نے جو حضور کی نعت پڑھی، حضور کی نعت، اس میں بھی یہی حضور کے اوصاف کہ وہ ابید یستسقی الغمام بوجہہ ثمار الیتامی عصمۃ للارامل، اس میں حضور کی ان شانوں کا ہی تذکرہ تھا کہ رسول اللہ. اچھا، جو دیکھا وہی لکھا، بے شک کسی قسم کی، جبکہ حضور کی بارگاہ میں تو جس قدر مبالغہ، میں کہتا ہوں جس قدر بھی آپ آگے بڑھ کر لکھیں گے، اور وہ لکھنے والا جو ایک پیریڈ ہے نا جس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں یا جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کوئی اعلان نبوت کے بعد کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ حضور جب ابھی کمسینی میں ہے اور انگشت مبارک اٹھتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں، اور اسی واقعے کو جو عرب میں قحط کا ایک جو معاملہ تھا اس کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا حضرت عباس، یا رسول اللہ، حضرت ابو طالب کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا چہرہ تو وہ رخ روشن ہے کہ آپ کے چہرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے. آپ کے چہرے کا صدقہ دے کر اگر بارشیں مانگی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ یہ دعائیں رد نہیں فرماتا، آپ کے چہرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور آپ یتیموں کی کفالت فرمانے والے ہیں، بیواؤں کی کفالت فرمانے والے ہیں. یہ حضور کے ان اوصاف کا تذکرہ ہے جو اعلان نبوت سے قبل آپ کے چچا نے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا، اور حضرت عباس نے جو حضور کی تعریف کی. تو اب ایک شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی اپنا کلام بڑے فخری انداز میں پیش کرتا ہے کہ میرا یہ کلام ہے، اور اس سے اس کی جو شان بڑھتی ہے اور اس کا کلام وہ معاشرے میں اس کا ایک پذیرائی ہوتی ہے. اچھا، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے. اب دیکھیں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور اہل بیت سے ہی تعلق رکھتے ہیں ہمارے مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، اہل بیت کے ہی گھر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ایک بہت ہی معزز بزرگ، اور اس وقت میں کہتا ہوں بڑے، اگر میں کہتا ہوں صحیح خوددار کہتے ہیں نا، بندگان خدا کی تلاش میں اگر آپ نکلیں اور کاملوں کی تلاش میں نکلیں تو سید شاہ محمد اسد اللہ جنیدی صاحب. تو ماشاءاللہ ان کا بھی پیغام آیا کہ بھائی احساس پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، احساس کی کاوشوں کو بھی انہوں نے سراہا ہے پہلے بھی، اور ظاہر اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کی ذکر کی برکت ہے کہ اہل بیت اطہار کے خانوادے سے نہ جانے کہاں سے جو ہے دعائیں مل رہی ہیں الحمدللہ. تو یہ اس ذکر کا یہ وجدان ہے، اس ذکر کا یہ کمال ہے. اس ذکر کچھ بھی کر لیں، حرارت اسی ذکر سے آتی ہے. جب بھی اہل بیت کا ذکر آپ کریں گے، آپ کے لہو میں، وہ کہتے ہیں نا یہ جو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اور اگر آنکھ سے لہو ٹپکانا ہے تو اہل بیت کا ذکر کیجئے، اہل بیت کے ذکر کی تڑپ کو پھر محسوس کیجئے. پھر دیکھیے آپ، کوئی آپ سے کبھی یہ نہ کہے گا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں، پھر آنکھ سے لہو ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے ساتھ ایک آپ کی گفتگو اور یہ اہل بیت کا ذکر ہوا، اور یہ شاہ محمد اسد اللہ جنیدی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بات ہوئی ہے تو دیکھیں اس برکت سے
فرحت صاحبہ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سلمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. آمین. آپ اللہم کے ہمیشہ کام کو قبول فرمائے. آمین. مجھے دو گائے قربان کروانی ہیں, ایک ماشاء اللہ. پاکستان میں اور ایک جی. انڈیا میں. بہت خوب ماشاءاللہ, بہت شکریہ. تو ان کے نام وغیرہ کیا سوچے ہیں آپ نے, اگر کچھ مجھے بتائیں. ہاں نام آپ, ایک تو ہیں مرحوم ریاض احمد خان. ٹھیک ہے, نوٹ ڈاؤن کروا لیں. جی لکھ رہے ہیں, بتائیے. دوسرے فاروق خان. فاروق خان. ٹھیک ہے. یوسف خان. ٹھیک ہے. یوسف خان. فیصل خان. ٹھیک ہے. عائشہ خان. ٹھیک ہے. عائشہ خان. عائشہ خان. ٹھیک ہے. یہ اور 5 نام. ایک سید سخاوت قدوی. سید خاور قدوی. ٹھیک ہے. سخاوت علی. اچھا سخاوت علی, سید سخاوت علی. ٹھیک ہے, اور بتائیے. یہ 7 ہو گئے نا؟ جی 7. 6 نام ہوئے غالباً. نہیں, فاروق, یوسف, فیصل, عائشہ, فرحت, ریاض مرحوم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس طرح. ریاض مرحوم, سخاوت ٹھیک ہے. مرحوم. ٹھیک ہے, 7 نام ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری گائے. اور دوسری گائے جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اللہ اکبر. آپ یقین کریں, میں ایک بات بتاؤں فرحت صاحبہ, میں ابھی دل میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا میں ابھی بیچ میں آپ کو جو لقمہ دوں اور آپ کو انٹرپٹ کر کے یہ کہوں کہ میں ابھی کیمپین لے کے شروع ہوا تھا کہ میرے آقا کا نام, میں باخدا میرا دل تڑپ رہا, ترس رہا تھا, کسی طرح حضور کا نام آپ ڈال دیں, کسی طرح آپ نام حضور کا لے لیں, اور آپ نے وہ نام لے ہی لیا. یہ سارے نام قبول ہو گئے اب آپ کے, سارے نام قبول ہو. اچھا جی, ایک پھر حضور کا نام, باقی 6 بتائیے. حضرت بی بی فاطمہ. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور چاروں صحابہ. اللہ اکبر, اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ, حضرت امام حسن, امام حسین اور چاروں صحابہ. یہ دیکھیں ایک حصہ, ایک شعر آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا. ہاں ایک الگ سے لے. وہ ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ. اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق بھی آ گئے, حضرت عثمان غنی. اللہ, آج تک آپ کو پتہ ہے فرحت صاحبہ, سعودیہ کے اندر حجاز مقدس میں حضرت عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے, جہاں سے غرباء کی کفالت ہو رہی ہے اور خدمت ہو رہی ہے. عثمان غنی کو اللہ نے ایسا غنا عطا فرمایا تھا. جو بھی میں کہتا ہوں نا حضور کے قدموں میں آ گیا نا, جو بھی آپ دعا کریں اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ بدروز حشر اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ, جب بھی ہم دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے, موت برحق ہے, مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا. تو اس لیے بس یہ دعا کیا کیجئے, جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ لمبی عمر دے, صحت والی آپ کو بھی دے, ہمیں بھی دے, لیکن جب کبھی بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نصیب ہو جائیں, آپ کے قدم مبارک. ہم تو اس قدم سے لگی ہوئی مٹی کے بھی قابل نہیں ہیں, لیکن جب جگہ ملے حضور کے قدموں میں جگہ ملے, اور وہ ہم اپنی ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں, میری یہی دعا ہے کہ میری ماں وہاں رہے. تو اللہ رب العزت جن جن کی ماں نہیں ہے, جن جن کی مائیں نہیں ہیں, ان کے لیے دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میرا بہت دل خوش ہوا, اور آپ جیسی خواتین پہ ہم ناز کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. آمین. ماشاءاللہ. دیکھیں حضرت, یہ اہل بیت اطہار کے ذکر کی برکت دیکھیں آپ, کہ اہل بیت کے ہی نام پر میں سمجھتا ہوں یہ جتنا کچھ جمع ہو رہا ہے آج, تو شاید اس گھر کے رہنے والوں نے اور اس گھر کے آپ سمجھ لیں باسیوں نے ہمیں بھی کہیں نہ کہیں چن لیا, اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے. تو کسی نہ کسی طور ان کے ذکر میں اور ان کی جانب یہ جو تحفے بھیجے جا رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ایک حصہ ان کی نظر کرم کا ہمارے لیے بھی موجود ہے, جب ہی ہم یہاں موجود ہیں. تو آپ ارشاد فرما رہے تھے اہل بیت اطہار کے حوالے سے, یقیناً یہ اللہ کا حضرت ابو طالب کا ذکر آپ فرما رہے تھے. اور حضرت عباس نے جو حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا نا, تو اس میں عرض کیا کہ ما مدحت محمدًا بمقال, ہائے ہائے ہائے, کہ رسول اللہ میں اپنے مقالے کے ذریعے آپ کی کوئی شان بلند نہیں کر رہا, اور آپ کی عزت و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, بلکہ آپ کی شان بیان کر کے میں اپنے کلام کی عزت بڑھا رہا ہوں. کیا بات ہے, اللہ. تو ہم یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں, یہ حضور کے چچا, اتنے سینئر صحابی کہ حضور کے بعد ایک صحابہ کا ایک
ایک یہ بھی اس میں اب اجتماعیت تھی. کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ہم حضور کے بعد سب سے افضل حضرت عباس کو مانتے ہیں, کیونکہ حضرت عباس سینئرٹی کے اعتبار سے اور بزرگی اور برتری کے اعتبار سے بہت سینئر تھے, اور اسی طرح حضرت ابو بکر کے لیے, اسی طرح حضرت فاطمہ کے لیے, اسی طرح بہت مطلب صحابہ کی کچھ جماعتیں ایسی تھی جو حضور کے بعد سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے تھے قلبی میلان ہونے کی وجہ سے, جیسے حضرت عثمان غنی سے بھی بہت سارے صحابہ محبت کرتے تھے. جی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا احترام فرماتے تھے. ہاں بے شک, ظاہر ہے. ایک دفعہ حضور نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں, عمر سے متعلق حضور نے فرمایا تو عرض کیا رسول اللہ بڑے آپ ہی ہیں, پہلے میں پیدا ہو گیا. یہ احترام کا چچا اور سبحان اللہ, سبحان حضرت عباس کے چچا بھتیجے سے کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اشعار کے ذریعے آپ کی کوئی شان اور عزت و عظمت میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اس نسبت کی وجہ سے میرے قصیدے کی شان بڑھتی ہے. تو ہم جو نیکیاں ان نفوس قدسیہ سے نسبت کرتے ہیں, منسوب کرتے ہیں, تو اس میں ہماری کوئی اس نیکی کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی برکت ہمیں عطا فرماتا ہے. اور ابھی جس طرح ان نفوس قدسیہ کی نسبتوں کے حوالے سے جو قربانیاں پیش کی جائے تھے, تو حضرت امام جعفر صادق آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک سائل آیا, تو آپ نے اپنے شہزادے سے فرمایا کہ جاؤ گھر میں 40 دینار رکھیں, تو وہ لا کر اس کو دے دو, اس فقیر کو دے دو. عرض کی کہ ابا جان گھر میں صرف وہی 40 دینار ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صرف 40 دینار, صرف 40 دینار, وہی 40 دینار. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دے دو, اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے, اور رزق کی چابی وہ صدقہ ہے. یعنی تم صدقہ جتنا دو گے اللہ رب العالمین اس میں اضافہ فرمائے. تو اس پاک گھرانے کی جو تعلیمات ہیں اور ان نسبتوں کا جو تقاضا ہے, اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے اسی سے متعلق کہا تھا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہماری جو نسبتیں ہیں ہم اس کا اظہار کریں. اظہار اس طور پر کریں کہ جو اعمال انہوں نے اپنائے, جو طور طریقہ انہوں نے اپنایا, اور جس طرح خود اپنے آپ سے بڑھ کر مخلوق کی وہ خدمت کی, مخلوق کو ترجیح دی, ایثار کیا, آج اسی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم زبانی دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی اس چیز کا ثبوت پیش کریں کہ ہم واقعتاً اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں, اس سے نسبت رکھنے والے ہیں کہ جس گھرانے نے ہر مشکل معاملے میں, یعنی قرآن کریم کی سورہ دہر کی جو آیات بینات ہے, دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی, یہ وہ گھرانہ ہے جس نے دین کے لیے پورا گھرانہ ہی پیش کر دیا, کہا یہ پورا گھرانہ قربان ہے, مگر نبی کے دین پر, اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ سورہ دہر کی وہ آیات, اس میں ہم دیکھیں اس کا تاریخ جو شان نزول ہے. پھر کربلا میں ہم دیکھیں, یعنی قدم قدم پر سیدہ کائنات کی گھریلو زندگی ہم دیکھیں کہ کس طرح فاقے ہیں, تنگ دستی ہے, لیکن اس کے باوجود اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ اس خانوادے سے, اس دروازے سے کوئی سائل کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا. بلکہ کربلا میں جب امام علی مقام تشریف لاتے ہیں, اور حر جو ابھی تک اسی فوج کا حصہ تھے, ابھی طائب نہ ہوئے تھے, تو وہ جب حضرت امام علی مقام پاک کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے راستے میں آئے, تو کیفیت یہ ہے کہ وہ دور سے چل کے آئے ہیں, صحرا میں چل کے آئے ہیں, اور حضرت امام پاک کے لشکر میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے, آپ ابھی تازہ دم ہیں, اور پانی اور دیگر جو غذا ہے وہ آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے. تو حضرت امام پاک فرماتے ہیں کہ ان کو سارے جتنے بھی لشکری ہیں, حر کے جتنے بھی سپاہی ہیں, ان کو پانی پلایا جائے, ان کو پانی پیش کیا جائے. پھر فرمایا کہ ان کی سواریوں کو بھی پانی پیش کیا جائے. یعنی گھرانے کی سخاوت کیا ہے کہ جو جان لینے کے لیے آئے ہیں, جو راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں, جو مشقتوں کی طرف دھکیلنے کے لیے آئے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. سواریوں کو پانی پیش کیا گیا. پھر امام پاک نے فرمایا کہ ان کی سواریوں کے جو سم ہیں, ان کے پاؤں ہیں, کھر ہیں, ان پہ بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے کہ یہ صحرا کی تپتی ریت پر چل کے آئے ہیں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور اس کو بھی گرمی کی شدت, نرمی قلب کا عالم دیکھیں اہل بیت. اور پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہے, حضرت امام زین العابدین پاک کا جو معاملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے خیمے میں, چونکہ آپ خلوت نشینی اختیار فرما چکے تھے اور اکثر آپ عبادت میں اپنا وقت گزارتے, تو کربلا میں جو شامل یزیدی فوج کا ایک اہم شخص تھا, اپنی جان بچاتے ہوئے, مختار سقفی کی فوجوں سے بچتے ہوئے صحرا میں اس نے دیکھا کہ ایک بیابان علاقے میں خیمہ ہے, آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے, جان بچانے کے لیے خیمے میں داخل ہوا, مدد مانگی, پانی مانگا, امام پاک نے پانی پیش فرمایا, جتنا بھی پانی تھا, جتنا بھی آپ کے پاس کھانا موجود تھا, سارا پیش فرما دیا. اب کھا کر اس نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں,
تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ ہمارے ہاں، یہ جان پہچان کی بنیاد پر یہ معاملہ نہیں کیا جاتا کہ جان پہچان ہے تو دیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے. صحیح بات. بار بار اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بھول نہیں سکتا، تجھے فراموش نہیں کر سکتا. میرے خاندان کا قاتل ہے، تجھے کیسے بھولوں گا؟ کیسے یہ سلوک کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ ہمارا ظرف ہے. تو وہ ہم تمہارے یہاں مہمان بن کر آئے تھے، تمہاری مہمان نوازی کا وہ طریقہ تھا، اب ہماری مہمان نوازی کا یہ طریقہ. اللہ بہت خوب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین اکرام احساس احساس ٹیلی تھون میں بس اتنا ہی. اور بتاتا چلوں کہ ہمارا جو احساس کے جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں 24/7 ہمارا جو مینجمنٹ پروگرام ہے اور پورا ظاہر ہے اس کو پروجیکشن ملے بہت زیادہ نیک کاموں کو، اس لیے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں 24/7. آپ کبھی بھی احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں. ایک ثواب جاریہ کے لیے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں فارورڈ کر دیں کہ جی قربانی ہو رہی ہے پاکستان میں، بہت ٹرانسپیرنٹ قربانی ہو رہی ہے، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. آپ اپنا حصہ یا اپنا جانور یا کوئی بھی بکرا اگر قربان کرنا چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. ابھی مٹی نہ کھن کی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں آقا تیرے ہونے کا چرچا تھا. میں اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں. اگر آپ نے آج ابھی تک درود نہیں پڑھا تو میرے آقا پر درود پاک پڑھ لیجئے. درود پڑھ کے اپنے لبوں کو تر رکھا کیجئے کہ ان میں گناہوں سے اور لوگ باتوں سے خشکی آ جاتی ہے. جب لبوں پر درود آتا ہے تو یہ لب تر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا و مولا پر خوب درود پڑھنے کی، ان کی آل پاک پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی محمد عامر قریشی صاحب ایک دو شعر میں نے نعت کے ان سے عرض کیا ہے کہ رات کا پہر ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ نعت، ہمارے شاہ رخ بھائی پڑھا کرتے ہیں. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. 2 شعر وہ اور 2 شعر منقبت اہل بیت کے سنیں گے انشاءاللہ اور اسی پر آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے نعت شریف پڑھ لیجیے. جی جی بسم اللہ. اور منقبت کے بجائے وہ بھی نعت ہی ہے، جی مگر وہ بھی بڑے خوبصورت نعت ہے، انشاءاللہ سنیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو اہل بیت کے حوالے سے یہ کلام ہے. سبحان اللہ. شاعر لکھتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا کہ علی کا دیوانہ بڑی شان والا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. شاہ صاحب بڑا خوبصورت شعر کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاروں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاروں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاروں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاروں،
ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ